بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ یہ واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کا ہے اور ان کی زوجہ محترمہ کا اہل بیت سے والیانہ محبت کا انداز سن کر آپ کی آنکھیں ضرور پرنم ہو جائیں گی۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سید فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ امام حسن اور امام حسین بہت چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو بنو کلاب کے ایک قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہوں۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزن کا رشتہ بھیجا گیا تو سردار حزن نے اپنی بیوی کے پاس جا کر پوچھا، سیدنا علی المرتضیٰ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ نبی کے اعلیٰ خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیتی ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، کیونکہ اس سے ان کو ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا مقام یہ نہیں کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ ان کو مولا کہتی رہیں۔ ان کے اپنے 4 بیٹے تھے، اسی لیے انہیں ام البنین بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرنے کا حکم دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ کہتی تھی کہ ان کے ہر حکم کو بجا لائیں، کبھی بحث نہ کریں، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں سے حضرت عباس ابن علی، عبداللہ بن ابن علی، جعفر بن ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے، شجاعت میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا لیتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنیف کہنے لگے، مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے، امام حسن اور امام حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ عمر میں اتنے چھوٹے تھے لیکن ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک لشکر حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا حسین سے درخواست کی، اب مجھے جانے دیں۔ تو سیدنا حسین نے ان سے تلوار لے لی اور کہا، بس آپ پانی لے آؤ۔ جب آپ پانی لینے کے لیے دریائے فرات پر گئے تو وہاں یزید کے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے دونوں بازو کٹ دیے۔ وہی بازو تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے تو حضرت امام حسین کی آنکھیں بر آتی ہیں تو سید مولا عباس امام حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دے اور کہنے لگتے ہیں، مولا میری ماں سے کہہ دیجئے گا عباس کے دونوں بازو نہیں تھے اس لیے
تیر نکالنے کے لیے کہا تھا۔ یہ وہ ادب تھا جو سیدنا ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے گرانے کی کنیز بن کر زندگی گزار دی۔ آپ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 4 ام البنین کے فرزند تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام حسین مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر زبان پر کبھی کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو سیدنا ام البنین کو جب ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی کہ عباس بھی شہید ہو گئے ہیں، جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں، عثمان بھی شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بھی شہید ہو گئے ہیں، تو فرمانے لگی سب باتیں چھوڑ دو، یہ بتاؤ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی میرے بیٹے پہلے شہید ہوئے ہیں مولا حسین سے یا بعد میں شہید ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے ہیں اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے ہیں۔ تو ام البنین بہت شکر ادا کرتی ہیں، بے شک میرے بچوں نے حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے اعلیٰ مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اہل بیت کی اطاعت کرنا، ادب کرنا سکھایا اور خود کو ان کے گھر کی کنیز بنایا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو ہمیشہ بیٹا نہیں مولا کہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے، ان کا ادب احترام کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی تب تک ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ہدایت ایک وہ واحد چیز ہے جو بن مانگے نہیں ملتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے اہل خاندان سے محبت کرنے والوں میں شامل کر لیں، آمین۔ شکریہ۔